بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ ایم وائس کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ زچہ کو بچے کی پیدائش سے پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بعض جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا کیوں دیتا ہے اور بعضوں کو بیٹی کیوں دیتا ہے؟ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کو مکمل معلومات دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں گے جن کا ذکر آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی سنا ہو۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بڑھتے ہیں کہ آج کے موضوع کی جانب۔ دوستو، یاد رہے کہ بیٹا یا بیٹی دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے 7 آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت و بادشاہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یعنی جن کو اللہ بانجھ کرتا ہے تو ان کے یہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، لاکھ کوشش کرے مگر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشروں پر نظر کریں تو ہم میں سے اکثر احباب ایسے نظر آئیں گے جن کے ہاں لڑکے کی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات بچی کے پیدائش پر شوہر اپنی بیوی پر اور اس طرح گھر کے دیگر افراد عورت پر ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کو ذرا برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو کمتر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقیناً خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹی کے پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت سن لیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کرتا تھا۔ جب حضرت علی کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اور جس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کی بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کو شادی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی اس حکمت کے بارے میں جو کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس بارے میں ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور اس یہودی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت بتلائی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو نے مجھے دھکا کیوں دیا ہے؟ میں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پکارتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا میں اگر تجھے کچھ بتاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟
اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوتے وقت کرتا ہے، اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین آسمان ہوں گے، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مکوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا اور بے شک آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ تو دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیٹا ہونے یا بیٹی ہونے کے پیچھے اس حدیث میں کیا حکمت بیان ہوئی ہے۔ یعنی مرد کا مادہ منویہ اگر طاقت میں زیادہ ہے تو وہ عورت کے مادہ منویہ پر غالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے مادہ منویہ کا طاقتور ہونا بیٹی کی پیدائش کی نشانی ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دے اور جس کو نہ دے، جس کو بیٹیاں یا بیٹے دے یا دونوں دے دے، جیسے کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتلایا گیا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کا بیٹیاں ہوں انہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں بھی تو اولاد ہی ہیں، اور بلکہ اس کا تفصیلی ذکر ہو گیا ہے کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جن کو بیٹوں کی خواہش ہے اللہ ان کو اولاد نارینہ سے نوازے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔